پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ استغفار کرنا جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے. ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے یا اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں. تو اس کے لیے بہترین حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے, اللہ کی تسبیح کرے, اور 2 رکعت ضحیٰ کی نماز جو ہے, چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز جو ہے, وہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے. اور یہ آزما کر دیکھ لیں, اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے, اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے جوڑوں میں, تو آپ ان 2 رکعتوں کو روز پڑھنا شروع کریں. اس کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً 15-20 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15-20 منٹ پہلے تک ہوتا ہے. یعنی ظہر کے وقت جب سورج آتا ہے اوپر, تو جب تک وہ زوال سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک. جیسے اگر 12:15 بجے مثلاً ہے تو زوال ہے تو 11:45 تک یا 11:55 تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہے, 2 رکعتیں عام 2 نفل جیسے پڑھتے, اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں. جب انسان یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی, وہ اپنی جان کو دوزخ سے چھڑا لیتا ہے. ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے نا, ہر شخص پکڑا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین نسخہ ہے, آزما کے دیکھ لیں. لیکن ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ روز ہم پہ صدقہ واجب ہوتا ہے. ہم صدقہ کب کرتے ہیں, صدقہ کب دیتے ہیں, اپنی جان کا صدقہ کب دیتے ہیں جی؟ جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی طرف سے بکرا ذبح کرتے ہیں کہ اس جان کے بدلے جان دے دے, بس. اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ختم کر دیتے ہیں. یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے صدقہ, یہ صدقہ روز کے لیے ہے. یہ روز صدقہ دینا ہے, اور روز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو وہ بھی دیں, وہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. تو اگر آپ ایک دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو 1 جوڑ کا صدقہ ہو گیا, دوسری دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو دوسرے جوڑ کا صدقہ نکل گیا, تیسری دفعہ کیا تو تیسرا نکل گیا. تو جتنی دفعہ استغفر اللہ کہیں گے اتنے جوڑوں کا صدقہ ہوتا جائے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو وقت نہیں ملتا, یا وہ سفر کر رہا ہوتا ہے, یا کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا, تو پھر کیا کرے, ذکر کی کثرت کر دے, استغفار کی کثرت کر دے. پھر اسی طرح استغفار کو بیماریوں کا علاج بتایا گیا. جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کی تکلیف دور ہو جائے تو جوڑوں کا صدقہ دیا کرے روز. اور جوڑوں کا صدقہ روز کیا ہے, 2 نفل اشراق یا چاشت یا ضحیٰ کے. اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اشراق اور ضحیٰ اور چاشت یہ کیا ہے. یہ ایک ہی نماز ہے, جیسے تراویح اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے. اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں. اشراق اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ بعد آپ نے نماز پڑھ لی. جب سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر اس کو ضحیٰ کہتے ہیں, چاشت کا وقت ہے. ضحیٰ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کہتے ہیں. اور تھوڑا اور بعد میں پڑھے تو اس کے لیے صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے لے کے 8 رکعتیں ثابت ہیں. چاہے 2 پڑھیں, چاہے 4 پڑھیں, چاہے 6 پڑھیں, چاہے 8 پڑھیں, جو آپ کا دل کرے, لیکن کم از کم 2 ضرور پڑھیں. پھر اسی طرح استغفار بیماریوں کا علاج ہے. اگر کسی کو مثلا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں اس کو, تو اس کے لیے بھی استغفار ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے. یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں بیماریاں بھی پتہ چلتی ہیں. بیماریوں سے مراد یہاں روحانی بیماریاں اور خاص طور پر ذہنی پریشانیاں اور جذباتی اور دلی پریشانیاں, اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے. یعنی قرآن شفا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور, کہ قرآن میں سینوں کے اندر جو ہے یعنی دل ہے ان کے لیے شفا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ گناہ بیماری ہے. گناہ کیا ہے؟ بیماری ہے, اور استغفار ان کا علاج ہے.
پھر اسی طرح جو شخص استغفار کرتا ہے اسے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الغافر میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کتنی بڑی سعادت ہے ایمان لانا, کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ درست ہے, کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہی کو رب مانا, اللہ ہی کو خالق مالک رازق مانا, ثم استقاموا, پھر اسی پہ جم گئے, ادھر ادھر نہیں دیکھا, کسی اور فقیر کے پاس نہیں گئے, کسی اور مزار پہ نہیں گئے, بلکہ کیا کیا, صرف اللہ کو اپنا رب مان کر اسی سے دعائیں کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, تو کیا ہوتا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے اترتے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو, وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا, ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں, تمہارے مددگار ہیں, دنیا میں بھی, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے, نفس خواہش کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو گے, جو بھی مانگو گے مل جائے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. تو اس لیے جو شخص ایمان لا کے اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے, اسی کی طرف رجوع کرتا ہے, اسی سے مدد مانگتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مدد دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں. اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم سب کہتے ہیں, ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں, پلیز میرے لیے دعا کرو, اس کو کہتے ہیں دعا کرو, اس کو کہتے ہیں دعا کرو. لیکن جو لوگ ایمان لا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے. تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی. پھر آپ دیکھیں ایک اور کام, بلکہ آپ ہی سے پوچھوں گی کون سا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا, زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے, مچھلیاں بھی سمندر میں اور چیونٹیاں بھی زمین میں. کس کس کو پتا ہے؟ سب کو نہیں پتا, سب کو پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے, اچھی باتیں لوگوں کو بتائے, قرآن و حدیث کی تعلیم دے, سیکھے اور سکھائے. ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے. طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے, فرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے؟ اپنے پر بچھاتے ہیں, تواضع سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ایک اور میں آتا ہے یعنی اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری. پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں, ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے, خود بھی سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھائیں, دوسروں کے بھی کام آئیں. جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے, مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گی, چیونٹیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب چیونٹی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے
کہ بارش کی دعا کریں. تو آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چونٹی اپنی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو، یعنی ہم سیراب ہوں. تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے کہ اللہ نے اس چونٹی کی دعا سن لی ہے. تو پرندے بھی، درندے بھی، چونٹیاں بھی، یہ سب دعائیں کرتے ہیں. تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی، اللہ اس کو پورا کر دے گا. آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی، آپ کے مسائل حل ہونے لگے گی، آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں. اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برانڈیڈ کلوتھز پہنتے ہیں، یعنی برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، عام کپڑے نہیں پہنتے، پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میسر ہے، اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے، گھر دیتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے، فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خودکشیاں کرتے ہیں. کسی چیز کی کمی نہیں مگر دل خوش نہیں، دل میں راحت نہیں، دل میں سکون نہیں. اور اس کے برعکس وہ صحابہ جو پیٹ پر 3 پتھر باندھ کے کام کرتے تھے، ان کے دلوں میں خوشی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا. فقر و فاقے کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون نہیں گیا. آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی کمی لگتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا ہمارا. تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی تو انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، لیکن یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے. پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے. صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش مانگ رہے ہیں. کیا ہم سب اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے؟ تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کرے؟ ہاں، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ کو دعا پڑھیں، یہ نہیں کہ دھیان کہیں اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جلدی نہ، آہستہ آہستہ اور مانگ کے اللہ سے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. پھر اسی طرح جن لوگوں کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوں گے، انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ ساری وہ چیزیں مٹ جائیں گی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی. مثلا آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اریز کرتے. کبھی کیا کرتے؟ اوپر وائٹو لگا دیتے.
تو استغفار کا مطلب تو ڈھانپ دینا، یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں ہیں وہ مٹتی چلی جاتی، ختم ہوتی چلی جاتی، اور نامہ اعمال بہترین ہوتا جاتا ہے. اور قیامت کے دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئی. تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا. مثلاً آپ کی ٹیچر آپ کو پرچہ واپس کرے اور 100/100 نمبر ہوں تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا؟ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا، سارے ادھر ہیں، کوئی ریڈ نشان نہیں ہے، کوئی کاٹا نہیں ہے. تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آ رہی، سب صاف مٹ گئی، ڈھانپ دی گئی، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا اور اس پہ شرمندگی نہ ہو زیادہ. پھر اسی طرح عبداللہ بن بصر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، کہ بہت زیادہ استغفار ہے اس میں. پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، صحیح والی توبہ. قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا. پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے، کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے، جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے. اس وقت بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو دل گھبرا رہا ہوگا، یہ تو وقتی گرمی، اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو یعنی بہت تکلیف ہو. ٹھیک ہے انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فوراً ہوا میں نکلے، تازہ ہوا میں، اور فریش ہو. کہاں آگ میں ہو انسان. ہم میں سے کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ آگ کو برداشت کرے؟ کیا کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ آگ لگی ہوئی آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے؟ دور سے بھاگیں گے، دھواں دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پھیل کے مجھ تک نہ آ جائے. تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہم دنیا میں ہی کثرت سے استغفار کر لیں، دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. اور اگر معافی نہیں مانگتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن سزا بھگت، اور وہ سزا بہت سخت ہے، اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے مل جائے، کیونکہ ہر ایک کی جیل کا وقت جو ہے مخصوص ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے، اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے. دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل ہے. ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہماری کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت کثرت سے کرتی، دوسروں کو برا بھلا کثرت سے کرتی، گالی گلوچ، اس کو برا بھلا کہہ، اس کی غیبت کر، اس کے اوپر الزام لگا، یہ کر وہ کر، یعنی غلط چیزوں میں زبان کا استعمال ہونا، اور اپنے خامند کی ناشکری کرتی، اس کا کوئی احسان یاد نہیں رکھتی، اس کی کوئی اچھائی یاد نہیں رہتی. دیکھیے کوئی انسان کتنا بھی برا ہو لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. تو اگر کسی میں 99 غلطیاں ہیں اور ایک اچھی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے؟
اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس کی تعریف کر دینی چاہیے کہ ہاں فلاں میں یہ اچھائی ہے. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے اس کی تو کوئی برائی بھی ہمیں نہیں بری لگتی، اس پہ بھی ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، واہ واہ کرتے رہتے ہیں، اور جو برا لگے اس کی کوئی اچھائی ہمیں نظر ہی نہیں آتی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو حل کیا ہے کامیابی کا؟ کہ ہم ایک طرف نیک اعمال کریں، پھر ان نیک اعمال کی حفاظت کریں، دوسری طرف گناہوں سے بچیں، اور پھر اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اس مقصد کے لیے یہ ایک کارڈ چھپوایا گیا ہے جس میں استغفار کی دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا. کس کس کے پاس ہے؟ اٹھا کے دکھائیں. الحمدللہ. اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اسٹال سے لے بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے وہ تو ٹھیک، جس کے پاس نہیں، لازماً آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈے، پورے قرآن میں سے نکالے، کتابوں میں سے نکالے، اور پھر یہ دیکھے کہ صحیح کون سی ہے اور کون نہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کرے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دعائیں آپ کے لیے اکٹھی کر دی گئی. کوشش کریں کہ ہر روز ان دعاؤں کو آپ پڑھیں. لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو، بے چینی ہو، بیماری ہو، خوف ہو، گھبراہٹ ہو، مرنے کا خوف ہو، آخرت کی پکڑ کا خوف ہو، فکر ہو، آپ کے اندر بے چینی اور اضطراب آ جائے، فوراً استغفار کرنا شروع کریں. اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں. اب آپ نکالیے، میں آپ کو یہ کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہو، صحیح تلفظ آپ کو آتا ہو. اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ. پھر اسی طرح یہ نور العلم کوئی کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ فلائر لے سکتے. اسی طرح قرآن و سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجیے نام کی کتاب میں ہے. بہت سی دعائیں یہاں پر ملے گی آپ کو. یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لیے. اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے. جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے. پھر اچھا اخلاق انسان کے نامہ اعمال میں بہت بھاری نیکی ہوگی، تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلا آنے سے بھی روکتا ہے، اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کر دو، تو صدقہ بھی ایک علاج ہے. تو یہ صدقہ خیرات کس طرح ہوتا ہے اس پہ احادیث پر مبنی یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں، رات کی نیند کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، سنتیں کیا ہیں. تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں. جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، رات کو ذکر کر کے سوئیں. تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیے گئے ہیں. اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں، دراز میں رکھ دیں، جب سونے لگے اس کو پڑھ کے پھر سوئیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، تعارف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے، تم کب توبہ کرو گے، بہت ہی بہترین کتاب ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، یعنی صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھے. تو یہ ان احادیث پر مبنی کارڈ ہے، آپ لوگوں کو یہ دے سکتے ہیں. یہ کارڈ کی شکل میں فولڈ بھی ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کو تحفہ وغیرہ دیتے ہیں عید پر، شادی پر، تو بیچ میں یہ رکھ کر دے سکتے ہیں تاکہ لوگ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں ایک دوسرے کے ساتھ.
اب یہ دعا کر لیتے ہیں، میں کہلواؤں گی، آپ میرے پیچھے کہیں گے تاکہ آپ کو یہ الفاظ صحیح پڑھنے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ آپ اس طرح پڑھیں گے کہ جیسے آپ دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وقت میں دونوں کام ہوں، الفاظ کی درست ادائیگی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنا بھی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ذنبي رب أذنبت فاغفر لي رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کتنی چھوٹی سی دعا ہے اور کتنی ساری نعمتیں جمع ہو رہی ہیں اس میں. یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ دو سجدوں کے بیچ میں. پھر ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارک لی فی رزقی. اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرا کام آسان کر دے. تو جو کام اٹکا ہوا ہو، رکا ہوا ہو، اس کی طرف توجہ کر کے یہ دعا پڑھے. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت. اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی واجعلنی فی الندی الاعلی. اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی واجعلنی فی الندی الاعلی. اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. یہ دعا بڑی ہی قیمتی دعا ہے. جو شخص اس دعا کے ساتھ کچھ مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی. پھر ہے رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت اعلم بہ منی. اللہم اغفر لی خطایای وعمدی وجہلی وہزلی وہزلی وکل ذلک عندی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا
وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. پھر کچھ استغفار کے مواقع ہوتے ہیں، یعنی ایک تو یہ نا کہ انسان مصلی پہ بیٹھ کے یا ویسے پڑھے استغفار، اور ایک ہے مختلف کام کرتے ہوئے. مثلا صبح اور شام 100 بار استغفر اللہ و اتوب الیہ. کتنی بار؟ 100 بار. ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سجدے میں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. بعض دفعہ پریشانی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی میں کیا دعا کروں، مانگوں تو کیا مانگوں. جیسے کوئی مریض سخت بیمار ہوتا ہے نا، تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کی زندگی کی دعا کریں یا اس کی موت کی آسانی کی دعا کریں، اسٹک ہوتے ہیں بیچ میں. تو ایسے مواقع پر بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر طرح کے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دے، اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا پڑھتے ہیں اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اور اتحیات اور درود شریف وغیرہ سب کچھ پڑھ کے تو آخر میں پڑھ سکتے ہیں. رات کو سونے کے وقت بسم اللہ ودعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی واجعلنی فی الندی الاعلی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم اغفر لی. پھر بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت غفرانک. اس وقت کیوں استغفار کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جو اندر وقت گزارا ہے وہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہے. پھر سواری پر بیٹھتے وقت سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
یا رب العالمین ہمارے والدین کو بخش دے. میں اپنے والد کے لیے اور آپ سب اسی وقت جب لہو کہوں گی تو آپ سب بھی اپنے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے دعا مانگے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا رب العالمین تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما اور خیریت و حفاظت سے اپنے گھروں کو پہنچا. یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو کسی بھی چیز کی طرف سے رزق، روزی، اولاد، شوہر، کاروبار کی طرف سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہم کو ڈھانپ لے. اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ہمیں ایمان اور کلمہ نصیب فرمانا، ہمیں شیطان کے چنگل سے محفوظ رکھنا. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا. ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمانا. ہمارے آباء و اجداد اور ہماری اولادوں کو بھی اس اپنی رحمت سے نوازنا. اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ انہیں اپنا بنا لے. اللہ بہت فتنوں کا دور ہے، انہیں ہر فتنے سے بچا. یا رب العالمین تو ہم سب کے ایمان بھی سلامت رکھ. یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے اور ہم جو بھی تیرے دین کا کام کرے تیری رضا کے لیے کریں اور تو ہم سب سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے ان کا قرآن پڑھنا ان کے لیے مبارک کرے اور آپ میں سے ایک ایک سے اللہ تعالیٰ آگے دین کی بہترین خدمت لے اور ہم سب کے عمل میں یہ قرآن داخل ہو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکات اس سے عطا ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور